اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے ٹرم فرسٹ کا نصابی کتاب سے جو سلیبس تھا وہ اختتام کو پہنچا دیا ہے، لیکن آج ہم آپ کے لیے ٹرم فرسٹ کے پہلے لیسن سے یعنی ٹیپو سلطان جو لیسن ہے ٹرم فرسٹ کا پہلا لیسن، اس کی جو ذیلی ایکسرسائز ہے یعنی جو سوالات، ایسے سوالات جو نوٹس پہ نہیں ہیں، ان کے جوابات جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان کے جوابات میں اس لیسن کے حوالے سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے۔ پہلا سوال ہے، ذیل میں دیے گئے سوالات کے صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائے۔ ٹیپو سلطان کے باپ کا نام کیا تھا؟ اس میں 3 آپشنز ہیں، غیاث الدین، حیدر علی اور نور الدین۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے باپ کا نام حیدر علی تھا۔ دوسرا آبجیکٹیو ہے، ٹیپو سلطان اتنا بہادر تھا کہ وہ اپنے نام کے بدلے دوسرے ایک نام سے مشہور تھا۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ شیر میسور کے نام سے مشہور تھا، تو اس کو شیر میسور آئے گا۔ تیسرا آبجیکٹیو، کس نے اور کس وقت کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے؟ تو پیارے بچوں، اس کو آئے گا ٹیپو سلطان نے دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے یہ جملہ بولا تھا، یعنی کس نے گیدڑ کی 100 سالہ زندگی شیر کی ایک دن کی زندگی سے بہتر ہے، ٹیپو سلطان نے اس وقت کہا تھا جب وہ دشمن کے خلاف لڑتے تھے۔ تیسرا سوال، درج ذیل بے ترتیب جملے دیے گئے ہیں، ان کو صحیح ترتیب میں لکھنا ہے۔ پہلا جو جملہ ہے وہ تھا کا بیٹا حیدر علی ٹیپو سلطان، اس کو یہ جملہ ترتیب میں بنے گا، ٹیپو سلطان حیدر علی کا بیٹا تھا، یعنی ٹیپو سلطان حیدر علی کا بیٹا تھا، یہ صحیح جملہ ہے اس کا۔ دوسرا، میسور انگریز پر تھے کرنا حکومت چاہتے، اس کو آئے گا انگریز میسور پر حکومت کرنا چاہتے تھے، یعنی انگریز میسور پر حکومت کرنا چاہتے تھے۔ تیسرا، مہارت رکھتا بہترین تھا ٹیپو سلطان فوجی، یعنی ٹیپو سلطان بہترین فوجی مہارت رکھتا تھا، صحیح جملہ اس کا یہ ہے، ٹیپو سلطان بہترین فوجی مہارت رکھتا تھا۔ چوتھا، دیسی حکمران نکلے کہ ٹیپو غدار، یعنی ٹیپو کے دیسی حکمران غدار نکلے، اس کو صحیح جملہ یہ آئے گا، ٹیپو کے دیسی حکمران غدار نکلے۔ پانچواں، بہت سی اصلاحات میں میسور نے ٹیپو کی، یعنی ٹیپو نے میسور میں بہت سی اصلاحات کیں، ٹیپو نے میسور میں بہت سی اصلاحات کیں۔ تو یہ ترتیب تھی صحیح جملوں کی۔ اس کے بعد قواعد۔ لقب، پیارے بچوں، لقب وہ چھوٹا نام ہے جو کسی انسان کو کسی وصف کی وجہ سے قوم یا عوام کی طرف سے دیا جائے اور وہ اسی نام سے مشہور ہو جائے، جیسے شیر خدا نے حضرت علی کا لقب ہے، خالد کشمیر بخشی غلام محمد کا لقب ہے، رستم ہند دارا سنگھ کا لقب ہے، یہ لقب چھوٹا نام ہے۔ تو آپ کے سبق میں ایک شخص کا لقب شیر میسور درج ہے، یہ کون شخص تھا اور اس کو یہ لقب کس وجہ سے دیا گیا؟ نیز 3 اشخاص کا نام اور لکھیے جو کسی لقب سے مشہور ہے، یعنی جیسے شاعر مشرق کو لقب دیا گیا تھا علامہ اقبال کو شاعر مشرق لقب، شہنشاہ غزل لقب دیا گیا تھا مہدی حسن کو، اور شیر میسور لقب دیا گیا تھا ٹیپو سلطان کو۔ یہ 3 آبجیکٹیوز آپ کے لیے نئے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا لیسن ٹیپو سلطان سے، اس کے ذیلی ایکسرسائز۔ دوسرا لیسن ہے ہمارا بہار۔ تو یہ 3 آبجیکٹیوز آپ نے سیکھی ہیں کہ لقب وہ نام ہوتا ہے، اس کے بعد بہار کا ہم کل کریں گے۔ آج آپ نے سنا ہے ٹیپو لیسن کے حوالے سے یہ چند آبجیکٹیوز جو ذیلی ایکسرسائز کے تھے۔ لقب کے ایک بار پھر سے میں بتاتا ہوں یہ آپشنز، یعنی لقب وہ چھوٹا نام ہوتا ہے جو ایسا چھوٹا نام جو کسی انسان کو کسی خاص وصف یعنی کسی خاص صفت کی وجہ سے دیا جاتا ہے اور وہ اسی نام سے پھر مشہور ہو جاتا ہے، جیسے شیر خدا حضرت علی کو لقب دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے، خالد کشمیر بخشی غلام محمد کو دیا گیا، رستم ہند دارا سنگھ کو دیا گیا تھا۔
ایسی شیر میسور ٹیپو سلطان کا لقب ہے۔ اور دو نام جو میں نے آپ سے بتا دیے وہ یہ ہیں کہ مہدی حسن ایک غزل گانے والے سنگر تھے، اس کا لقب تھا شہنشاہ غزل، یعنی اس کا لقب تھا شہنشاہ غزل۔ تو تیسرا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک شاعر تھے، اس کا لقب تھا شاعر مشرق۔ پیارے بچوں، یہ دو نام جو میں نے آپ سے بتا دیے ہیں یہ لقب کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ دو نام میں نے آپ سے بتا دیے ہیں، ان کو یہ لقب دیا گیا تھا لوگوں کی طرف سے یا سرکار کی طرف سے۔ تو کل ہم بہار کی ذیلی ایکسرسائز کریں گے۔ آج ہم نے ٹیپو سلطان کی ذیلی ایکسرسائز کی ہے۔ تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ یہ لیسن غور سے سنیں گے، اور جو آبجیکٹیوز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، دو لفظ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں لقب کے، دو شخص کے نام۔ اب آپ کو ایک خود بتانا ہے کسی اور شخص کا، ایسے شخص کا نام جس کو کوئی لقب دیا گیا ہے، کسی ایسے مشہور شخص کا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ امید ہے کہ آپ یہ آبجیکٹیوز پڑھو گے اور پھر واٹس ایپ پہ بھیجو گے، اپنی نوٹ بک پہ اتارے ہوئے اس کا فوٹو پھر واٹس ایپ پہ بھیجو گے، تاکہ ہمیں پتہ چلے گی کس نے لیسن سنا ہے اور کس نے نہیں۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ آئندہ کے لیکچر کے لیے، دوسرے لیکچر کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خوش رہیے، شاد رہیے، اور ہمیں اپنی دعا میں یاد کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔